حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، میرے گھر میں خوشحالی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ گھر میں محبت نہیں رہی، گھر میں پیار نہیں رہا، امن نہیں رہا، سکون کا جنازہ نکل گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں عورت کی 4 عادتیں ایسی ہیں جو گھر کو بربادی کی طرف لے جاتی، جو گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں جو میری آواز سن رہے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 عادات دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سن کر ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترنا، اپنے باطن پہ اترنا اور سوچنا کہیں یہ عادات تم میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر تمہارے اندر بھی یہ 4 عادات پائی جاتی ہیں تو خدا را ان گندی عادتوں کو نکال دو، ورنہ یہ عادات تمہارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے، تمہارے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں عورت کی 4 عادات ایسی ہیں جو گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی، جو گھر کو ویرانی کی طرف لے جاتی۔ اس شخص نے کہا حضرت وہ 4 عادات کون کون سی؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلی عادت، عورت کی پہلی عادت جو گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے وہ ہے بات کو بڑھا چڑھا کے کرنا، چھوٹی سی بات کو، معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کے کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چھوٹی سی بات کو شوہر کے آگے بڑھا چڑھا کے کرنا۔ فرمایا چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، گھر میں 4 بھائی رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے بخار کو اپنا بخار سمجھ کر ان کا علاج کرتے تھے، ایک دوسرے کے بازو کو اپنا بازو سمجھتے تھے، سہارا سمجھتے تھے۔ آئے بات کو بڑھا چڑھا کے کرنے والی عورت جب سے اس گھر میں داخل ہوئی بھائیوں میں پیار ختم ہو گیا، بھائیوں میں محبت ختم ہو گئی، اختلافات پائے گئے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ کس نے بنایا؟ اس عورت نے بنایا، بات کو بڑھا چڑھا کے کر دینے والی عورت۔ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ میری بہن یہ تجھے زیب نہیں دیتا، کیا تو حضرت انسان نہیں ہے؟ کیا تو ہوا کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر تو بھی ایسے کام کرنے لگ گئی تو پھر میں اسلام کی مقدس شہزادی کس کو کہہ کے پکاروں گا؟ کسی بیٹی کا پردہ فاش نہ کر اس سے پہلے کہ تیرا پردہ فاش کیا جائے، کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت نہ لگا اس سے پہلے کہ تیرے اوپر تہمت لگائی جائے، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ کیا دوسروں کا پردہ فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا شوہر کے آگے دوسری عورتوں کی غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی میری ماں بہن بیٹی دوسری عورتوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں آتا، کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ فرمایا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غیبت کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، چغلی کرنے والی عورت، شوہر کے آگے چھوٹی سی معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کے کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، بھائیوں میں پیار ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، اختلافات میں پڑ جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اس گھر سے امن کا جنازہ نکل جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہاں برکت نہیں رہتی، وہاں خوشحالی نہیں رہتی۔ دوسری عادت فضول خرچ کرنے والی عورت، فرمایا فضول خرچ کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے وہ گھر تو بہت جلد غریب ہو جاتا ہے،
بہت جلد فاقے میں آ جاتا ہے. فضول خرچ کرنے والی عورت، فضول خرچی اللہ کو بھی پسند نہیں، اس کے رسول کو بھی پسند نہیں. فرمایا تیسری عادت جھوٹ بولنے والی عورت. ہائے، جھوٹ بولنے والی عورت بھی جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہی کا باعث بن جاتا ہے، وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والی عورت کی سب سے بڑی سزا کہ اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا. فرمایا تیسری عادت جھوٹ بولنے والی عورت، یہ بھی جس گھر میں چلی جائے وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے. عورت کی چوتھی گندی عادت سوچنے سے پہلے بات کرنا. سوچنے سے پہلے، ابھی سوچتی نہیں ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے، پہلے بول دیتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عقل مند عورت کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، جبکہ بے وقوف عورت کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے. عقل مند عورت پہلے سوچتی ہے پھر بولتی ہے، پہلے تولتی ہے پھر بولتی ہے، جبکہ بے وقوف عورت سوچتی بعد میں ہے، بولتی پہلے.